अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रही हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैर-आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मुनफरिद न्यूज। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब के आज की एपिसोड में आप क्या क्या देख सकेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, सूडान इसराइल दोस्ती, आज़रबाईजान आर्मीनिया मुआहिदा, शंघाई ताउन तंजीम, पाकिस्तान और रूस की जंगी मशकें, कोरोना आलमी मंजरनामा, ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, तीसरी आलमी जंग का खतरा और इसके अलावा बहुत कुछ। अमेरिका में हालिया सदारती इंतखाबात के बाद मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की 244 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि मौजूदा सदर का शिकस्त तस्लीम न करना शर्मनाक है। इख्तिदार की मुंतकली कोई रोक नहीं सकता। अमरीका में मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में होने वाले हालिया सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदारती इंतखाब में मतलूबा इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और अब वो नौमुंतखब अमरीकी सदर बन चुके हैं। ताहम अमरीकी सियासी रवायात के बरक्स मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन की तरफ से सदारती उम्मीदवार नामजद होकर अपनी दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने इंतखाबात में धांधली और फ्रॉड के इल्जामात लगाते हुए इंतखाबी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। रवां हफ्ते आलमी और अमरीकी मीडिया में जो बाइडेन की फतह के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के हालिया सदारती इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, हम सब जानते हैं बाइडेन क्यों इतनी जल्दी फतह का ऐलान कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इलेक्शन अभी खात्मे से बहुत दूर है। ट्रंप ने कहा, जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नतीजा शफाफ हो, जबकि नौमुंतखब सदर का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिलने के बाद जो बाइडेन ने अपनी नई इंतजामिया की तश्कील के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। उनकी नई काबीना में 3 खवातीन की शमूलियत का इम्कान है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम जीतेंगे, अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि अमरीका में दूसरी मर्तबा ट्रंप इंतजामिया को इख्तिदार की मुंतकिली होगी। पोम्पियो ने कहा, सदारती इंतखाबात में डाले गए तमाम वोटों की गिनती होगी। अमरीकी सेनेट में अक्सरियती लीडर मिकानेल ने इंकिशाफ किया कि सदारती इंतखाबात में वसी पैमाने पर इलेक्शन चोरी की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने इंतखाबात में मुबैना बेकायदगियों के हवाले से तहकीकात के लिए तमाम प्रोसिक्यूटर्स को खत लिख दिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप की शिकस्त तस्लीम न करने को मुस्तरद करते हुए उसे शर्मिंदगी से ताबीर किया और कहा, शिकस्त तस्लीम न करने से इख्तिदार की मुंतकिली पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो बाइडेन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम न करने का असर ये होगा कि तारीख में उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। जो बाइडेन का कहना था, इख्तिलाफात बुलाकर अमरीका के लिए काम करेंगे, ये अमरीका को मुत्तहिद करने का वक्त है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ही मुल्क के लिए काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अमरीकी अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। कोरोना वबा, खराब मईशत और अवामी फलाह के मंसूबे तरजीहात हैं। वाज़ेह रहे कि जनवरी सन 2021 में सदारती मनसब संभालने वाले 78 साल जो बाइडेन अमरीका के सबसे मामर और अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले सदर होंगे। अमरीका की नौमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस अमरीकी तारीख में पहली खातून हैं जो इस ओहदे के लिए मुंतखब हुई हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया है। उनका कहना था, मैं पहली नायब सदर तो हो सकती हूँ मगर आखिरी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धांधली के इल्जामात के बावजूद ट्रंप इंतजामिया और जो बाइडेन की टीम के दरमियान इख्तिदार की मुंतकिली के मामलात पर बातचीत शुरू हो गई है। यूरोप और अरब ममालिक समेत दुनिया के ज्यादातर सरबराहान मुमलिकत ने जो बाइडेन को फतह की मुबारकबाद देते हुए नए आगाज की उम्मीद का इजहार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान
اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے۔ چین نے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ ہم امریکی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، جبکہ روس کی حکومت نے ابھی تک مبارک نہیں دی۔ ان کے حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے سرکاری نتائج کا انتظار کریں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نگورنو کاراباخ کا علاقہ آذربائیجان میں شامل ہوگا۔ معاہدہ روس کی ثالثی میں طے ہوا۔ آذربائیجان کی عوام فتح کے جشن منا رہی ہے اور آرمینیا کی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ روس کی ثالثی میں طے ہونے والے معاہدے کے مطابق آرمینیا تمام علاقوں کو آذربائیجان کے حوالے کر دے گا۔ اس معاہدے کے بعد آذربائیجان کے شہری باکو شہر کی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا جشن منایا۔ معاہدے کے مطابق آذربائیجان جنگ کے دوران حاصل ہونے والے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھے گا اور باقی علاقے دسمبر تک آذربائیجان کو مل جائیں گے۔ پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے نگورنو کاراباخ کے علاقے میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے آزاد کروانے پر برادر ملک اور اس کی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان نے مسلسل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی قوانین کے مطابق نگورنو کاراباخ کے تنازع پر قرارداد کی حمایت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امید ہے کہ اس سے خطے میں استحکام اور خوشحالی کا ایک دور شروع ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے معاہدے کے بعد آذری شہریوں نے فتح کا جشن منایا۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم نے اس معاہدے کو تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرمینیا کا معاہدے پر اتفاق اور زیر تسلط علاقے واپس کرنا دراصل آذربائیجان کی کامیاب فوجی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ یہ معاہدہ آذربائیجان فوج کی طرف سے شوشی شہر کا قبضہ واگزار کروانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ 6 ہفتوں سے جاری جنگی جھڑپوں میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ دونوں اطراف سے بھاری مالی نقصان ہوا ہے، جس کے بعد تنازع کے حتمی خاتمے کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔ معاہدے کے بعد آرمینیا کے وزیر اعظم نکل پیشنیان نے فیس بک پر معاہدہ طے پانے اور رات 1 بجے سے عمل درآمد کرنے سے متعلق جذباتی پوسٹ میں لکھا کہ یہ ایک ایسا درد ہے جس کا اظہار ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی شکست پر افسردہ ہیں۔ نگورنو کاراباخ میں امن معاہدے کے بعد روسی فوج کو پیس میکر کے طور پر علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ کاراباخ کے علاقے میں بھیجی جانے والی امن فورس میں ترک فوج بھی شامل ہوگی اور صورتحال کی نگرانی اور آرمینیا کے انخلاء کی ٹائم لائن کے بارے میں روڈ میپ کا تعین کرنے کے لیے روس کا فوجی وفد انقرہ پہنچے گا۔ دوسری جانب آرمینیا کے وزیر اعظم کو جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف عوامی دباؤ اور احتجاج کا سامنا ہے اور ان سے مستعفی ہونے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا اور نکول استعفی دو کے نعرے لگائے، جس کے بعد کچھ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہان مملکت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے اور کرونا ویکسین محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہان مملکت اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں اور عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا نے دنیا بھر میں معیشت اور روزگار کو تباہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں معیشت سست روی کا شکار ہوئی ہے، جس کے لیے G20 ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کو عالمگیر وبا کے تدارک کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کو عالمی حل طلب مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ خطے میں امن کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے تمام فریقین کو اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ اس وقت دنیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی بھی مذہب کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم نے کورونا وائرس کی وبا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنایا، غریب ترین طبقات کی معاونت کے لیے اقدامات بھی کیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان کو SCO کی یوتھ کونسل کا رکن منتخب ہونے پر ہمیں خوشی ہے کیونکہ پاکستان کی اکثریتی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کی افادیت اور کامیابی کے لیے 6 نکاتی پروگرام کی تجاویز پیش کی، جس میں اس تنظیم کے نالج بینک کا قیام، کورونا وائرس کے عالمی معیشت پر اثرات کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی حکمت عملی کی تیاری، سستی اور قابل رسائی ویکسین کی فراہمی، غربت و افلاس کے خاتمے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کہا کہ روس نے عالمی وبا کے باوجود تنظیم کی صدارت کے دوران اپنی ذمہ داریاں بہت بہترین ادا کی ہیں۔ اس سے نہ صرف تنظیم میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی بلکہ وبا کے خلاف بین الاقوامی تعاون کو بھی تقویت ملی ہے۔ اس وائرس نے عالمی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اپنے قیام کے بنیادی مقصد اور اس کی روح کے ساتھ آگے بڑھے اور رکن ممالک کے مابین یکجہتی اور تعاون کو مضبوط بنائے۔ اس طرح علاقے کے ممالک کی ترقی اور استحکام میں ہم زیادہ حصہ ڈال سکیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے خطاب میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان ممالک کو کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ روسی صدر نے کہا روس کی پاکستان اور چین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم افغانستان میں امن کی خواہاں ہے۔ تنظیم کے 20ویں اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ابتدائی کلمات ادا کیے۔ اجلاس میں قازقستان، چین، تاجکستان اور ازبکستان کے سربراہ شریک ہوئے۔ افغانستان، ایران، بیلاروس، منگولیا کے سربراہوں نے مبصر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پلان آف ایکشن 2021 تا 2025 کی بھی منظوری دی گئی اور تنظیم کی صدارت اب تاجکستان نے سنبھال لی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے سیاسی اور اقتصادی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی اور دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم عمران خان نے جواد ظریف سے ملاقات کے دوران کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور افغانستان میں امن پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے افغانستان میں امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کی توثیق کرتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ افغان قیادت اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے تمام سیاسی جماعتوں کے ذریعے سیاسی تصفیے کے حصول کے لیے استعمال کرے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کو باہمی فائدے کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نے 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے کورونا وائرس کی وجہ سے ایران میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ جواد ظریف نے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں انہیں ایرانی صدر حسن روحانی کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے ایرانی صدر کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے دفتر خارجہ میں اپنے ہم مذہب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون اور کورونا وبا کی عالمی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین بہتر بارڈر مینجمنٹ، 2 طرفہ روابط کے فروغ اور زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی
بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانستان میں دیرپا اور مستقل امن کا قیام خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس قیام امن کے لیے نادر موقع ہے، جسے کسی صورت نے اپنے ایرانی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین امیز رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور جواد ظریف نے میڈیا سے گفتگو کی۔ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ جواد ظریف نے یقین دلایا کہ وہ آئندہ بھی عالمی فورمز پر پاکستان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاک فوج کی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی صورتحال، افغان مفاہمتی عمل اور پاک ایران سرحدی مارکیٹس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ پاک ایران تعلقات بڑھنے سے علاقائی سلامتی اور استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کے وزرائے خارجہ نے علاقائی استحکام خصوصاً افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کے مابین بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ برطانوی فوج کے سربراہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں بڑھتے معاشی بحران سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں نک کارٹر نے کہا کہ دنیا کو ماضی کی جنگوں میں ہونے والی تباہیوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ برطانوی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل نک کارٹر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی عالمی وبا کے اثرات سے پیدا ہونے والا معاشی بحران، اضطراب اور دنیا میں غیر یقینی کی موجودہ صورتحال عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنرل کارٹر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ کرونا کی وبا عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کر چکی ہے، جس سے دنیا بھر میں بے چینی ہے اور عالمی جنگ کے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقامی اور علاقائی تنازعات سے صورتحال میں مزید کشیدگی اور اشتعال انگیزی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ برطانوی فوجیوں کی یاد میں ہونے والی سالانہ تقریب کے بعد ایک نجی ٹیلی ویژن کو اپنے انٹرویو کے دوران جنرل کارٹر نے کہا ہے کہ تاریخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقامی تنازعات قوموں کے مابین بڑی جنگوں کا سبب بن جاتے ہیں اور انہیں جنگ جیسی بڑی مصیبت میں دھکیل دیتے ہیں۔ کرونا وبا کے عالمی معیشت پر ہونے والے اثرات سے عسکری تصادم کے بڑھتے خدشات کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا بے چینی اور غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا عالمی مقابلہ اپنے زوروں پر ہے۔ میرے خیال میں علاقائی تنازعات سے کسی بھی لمحے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی غلط اندازہ اور کوئی غلط فہمی کسی بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہے، اسی لیے دنیا کو چاہیے کہ محتاط اور خبردار رہیں۔ جنرل کارٹر نے کہا، ہمیں گزشتہ صدی میں جنگوں سے ہونے والی تباہی کو یاد رکھنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ بربادی کی تاریخ خود کو نہ دہرائے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم گزشتہ صدی میں ہونے والی عالمی جنگوں سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیں تو کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی ایسی غلط فہمی سے ایسی کشیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ کر جنگ میں جھونک دے۔ تیسری عالمی جنگ کے خطرات کی حقیقت کے سوال پر جواب دیتے ہوئے جنرل کارٹر نے کہا ہے کہ میرے خیال میں اس کا خطرہ موجود ہے اور ہمیں اس حوالے سے موجود خطرات سے باخبر اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں گزشتہ نسلوں کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ ذمہ دار قومیں جنگوں سے احتراز کرنے کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اپنے حالیہ اجلاس میں امریکہ میں لوگوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے درپیش مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی صورتحال کو سدھارے۔ اس حوالے سے کونسل کے رکن ممالک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے جنیوا میں ہونے والے اپنے 36ویں اجلاس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کو بہتر کرے۔
اور ان کی پامالی سے احتراز کرے۔ اس اجلاس میں 110 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی اور امریکہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی تجاویز دی۔ اجلاس میں شریک ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نسلی، مذہبی اور جنسی طور پر روا رکھے جانے والا امتیازی برتاؤ ختم کیا جائے، عدالتی نظام میں اصلاحات کی جائیں، پولیس کے تشدد کا خاتمہ کیا جائے، تارکین وطن کے حوالے سے پالیسی میں رد و بدل کیا جائے اور ان کے بنیادی حقوق کو مکمل تحفظ دیا جائے، بچوں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، شہریوں کے سماجی اور ثقافتی حقوق کو تحفظ دیا جائے اور امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والے پیرس معاہدے میں شامل ہو۔ چین کے نمائندے ژیانگ ڈوان کی طرف سے امریکہ کے لیے 9 تجاویز دی گئی ہیں، جن میں سے پہلی تجویز یہ ہے کہ امریکہ نسل پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، پولیس گردی اور تشدد کو روکے اور افریقن ایشیائی باشندوں کے خلاف امتیازی سلوک نہ کیا جائے، وبا پر سیاست نہ کی جائے اور لوگوں کے بنیادی حقوق سمیت انہیں صحت کی سہولیات دی جائیں، معاشرے میں سماجی تفریق کو دور کیا جائے، مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کیا جائے، تارکین وطن کو مکمل انسانی حقوق کی ضمانت دی جائے، اسلحے کی فروخت پر پابندی لگائی جائے، دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کیا جائے اور تشدد کو روکا جائے۔ کینیا نے مطالبہ کیا ہے کہ نسلی اور جنسی امتیاز کا خاتمہ کیا جائے اور دوسرے شہریوں کی طرح افریقن امریکن کو بھی کسی مذہبی تفریق کا ہدف نہ بنایا جائے۔ سلووینیا کے نمائندے نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کرے اور تارکین وطن کے خاندانوں کو مکمل انسانی حقوق کی فراہمی یقینی بنائے۔ روس، کیوبا، وینزویلا، ایران اور شام نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا خاتمہ کرے۔ سوڈان میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خلاف ملک کی 28 مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اتحاد کر لیا ہے اور یہ اتحاد پورے ملک میں اسرائیل کے ساتھ دوستانہ مراسم کے قیام کے خلاف آگاہی مہم شروع کرے گا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں اسرائیل سے دوستی اور تعلقات کو معمول پر لانے کے خلاف ملک کی 28 جماعتوں نے اتحاد تشکیل دیتے ہوئے ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوڈان کی فوجی عبوری حکومت کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے اعلان کے رد عمل میں ملک کی سرکردہ سیاسی، مذہبی اور سماجی جماعتوں نے اتحاد قائم کر لیا ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خلاف بھرپور مہم چلانا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس سیاسی اتحاد میں سوڈان کی تمام نمائندہ تنظیمیں اور جماعتیں شامل ہیں۔ اس اتحاد کے نمائندے نے خرطوم میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، اب تک اس اتحاد میں ملک کی 28 جماعتیں شامل ہیں اور آنے والے دنوں میں اس اتحاد کا دائرہ کار مزید وسیع ہوگا اور یہ اتحاد پورے ملک میں اسرائیل جیسی صہیونی ریاست کے ساتھ دوستانہ مراسم کے قیام کے خلاف آگاہی مہم شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد کے جاری کردہ اعلامیے میں ملک کے جید علماء کرام، اخوان المسلمین کی قیادت اور اسرائیل سے دوستی کے خلاف کام کرنے والے دانشوروں کے دستخط موجود ہیں۔ سوڈانی عبوری کونسل کے سربراہ نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ مراسم کے معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کو امریکی آشیرواد حاصل ہے، گو ابھی تک اس حوالے سے کسی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہے، لیکن یہ معاہدہ سوڈان کے لیے سود مند ہے کیونکہ ملک سخت معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ عبد الفتاح البرہان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے اعلان سے پہلے ملک کی تمام سیاسی طاقتوں اور جماعتوں سے مشورہ کیا گیا تھا۔ برہان نے صدر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد عبوری حکومتی کونسل کے ذریعے سوڈان کی حکومت حاصل کی ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی اس عبوری کونسل کی حکومت میں معیشت کا برا حال ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، اشیاء خوردونوش کی قلت ہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ خرطوم کو دہشت گردوں کی مدد کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر دے گا، جس سے اسے عالمی امداد اور قرض لینے میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آسٹریلیا میں سائنسدانوں نے زیر آب مرجان کی چٹانیں دریافت کر لی ہیں، جن کی لمبائی ایفل ٹاور اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ گزشتہ 120 سالوں میں زیر آب چٹانوں کے حوالے سے ایک بڑی دریافت ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹریلوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیر آب مرجان کی چٹانیں دریافت کر لی ہیں، جن کی اونچائی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور ایفل ٹاور سے بھی زیادہ ہے۔
ब्लेड नुमा मरजानी चट्टानों की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है, जबकि ये सतह समंदर से 40 मीटर गहराई में वाक़ है। ये मरजानी चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर हैं। इन मरजानी चट्टानों को जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की टीम ने दरियाफ्त किया है, जो डॉक्टर रॉबिन बीमैन की क़यादत में ज़ेर-आब चट्टानों के पास समुद्री फर्श की पैमाइशी नक्शों पर काम कर रही थी। डॉक्टर बीमैन का कहना है कि गुज़िश्ता 120 सालों में दरियाफ्त होने वाली ज़ेर-आब चट्टानों का बड़ा सिलसिला है। उन्होंने कहा, हमें यहाँ मछलियों की नई अक़साम और काले मरजान की नई किस्में देखने को मिली हैं। डॉक्टर बीमैन का कहना है कि हमने इन चट्टानों की अक्सबंदी के लिए ज़ेर-आब रोबोट का इस्तेमाल किया है और यहाँ से इकट्ठे किए गए नमूने क्वीनलैंड के म्यूजियम में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ के शुमाली हिस्से में सन 2016 में ब्लीचिंग हुई है, लेकिन हमें उससे यहाँ किसी नुकसान के शवाहिद नहीं मिले, बल्कि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत सेहतमंद है। मरजानी चट्टानों की ये दरियाफ्त गुज़िश्ता महीने छपने वाली एक मुतालियाती रिपोर्ट के बाद हुई है, जिनमें कहा गया था कि गुज़िश्ता 30 सालों में ग्रेट बैरियर रीफ में आधे से ज्यादा मरजान की चट्टानें खत्म हो चुकी हैं। ये चट्टानें ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल पर अमरीकी रियासत टेक्सास के निफ्स रकबे पर फैली हुई हैं। इन मरजानी चट्टानों को सन 1981 में यूनेस्को की तरफ से आलमी वर्सा करार दिया गया था, क्योंकि ये जमीन पर मरजान की चट्टानों का सबसे बड़ा सिलसिला है। कनाडा में इंसानों को बर्फानी रीछों से महफूज रखने के लिए मसनूई जहानत के हामिल रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी आजमाइश का काम जारी है और इसे बियर डार का नाम दिया गया है। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से सैकड़ों की तादाद में कुतबी रीछ हुडसन बे के बर्फीली साहिल पर पानी को बर्फ में तब्दील होने के मुंतज़िर हैं, ताकि वो अपनी मखसूस शिकार गाह तक पहुंच सकें। जब तक पानी बर्फ की सूरत ढलकर उन्हें रास्ता नहीं देता, ये कुतबी रीछ इंसानी आबादी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कनाडा के दूर दराज चर्चल नामी कस्बे की आबादी तकरीबन 900 नफूस पर मुश्तमिल है, जहाँ दरिंदे आते जाते रहते हैं। चर्चल गांव के लोगों ने भूखे कुतबी रीछों से इंसानों को महफूज करने के लिए मसनूई ज़हानत रखने वाला रेडार सिस्टम नस्ब किया है, जो बर्फानी तूफान और रात के अंधेरे में भी इन्हें कुतबी रीछ की नकलो हरकत से खबरदार रखेगा और उसकी हरकतों सकनात की निशानदही करेगा। पोलर बियर्स इंटरनेशनल के सीनियर डायरेक्टर यॉर्क का कहना है कि ये रेडार कुतबी रीछ से मुतालिक तमाम मालूमात की फराहमी की सलाहियत रखता है। अगले साल ये रेडार सिस्टम नॉर्वे के एक सियाहती मकाम पर भी नस्ब किया जाएगा, जहां गुज़िश्ता अगस्त में कुतबी रीछ के हमले में एक सियाह की मौत वाक़ हो गई थी। बाद में सरकारी हुकाम ने लोगों को हमले से महफूज रखने के लिए इस कुतबी रीछ को भी मार दिया था। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब आर्कटिक में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस खित्ते में सयाहों की आमद का सिलसिला बढ़ चुका है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ पिघलने में कम वक्त और बर्फ जमने में ज्यादा वक्त दरकार है, जिसकी वजह से कुतबी रीछ सर्दी के मौसम में अपनी मखसूस शिकार गाहों को लौटने में ताखीर का शिकार हो जाती हैं और ज्यादा देर तक साहिल पर इंतजार करते रहते हैं। यॉर्क का कहना है कि अब हमें ज्यादा वक्त तक काफी तादाद में कुतबी रीछ साहिल पर नजर आते हैं, इसीलिए इंसानों को इनके हमलों से महफूज करने का तदारुक बहुत जरूरी है और हम इस हवाले से मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ काम कर रहे हैं। चर्चल गांव में सन 2013 के दौरान एक खातून पर कुतबी रीछ ने हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हुई और नतीजे में 2 कुतबी रीछ मारे गए। चर्चल में कुतबी रीछ के हमले से बचने के लिए एक उसूल तय किया गया है कि लोग अपनी कारों और घरों के दरवाजे बंद नहीं करते, ताकि कोई भी इंसान रीछ के हमले की सूरत में आसानी से घर में दाखिल हो सके या सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में छुप सके। रेंजर्स के ट्रक भी इस इलाके में गश्त करते हैं और 24 घंटा हॉटलाइन भी मुयस्सर है। जब कोई रीछ पकड़ा जाता है तो उसे पोलर बियर जेल में रखा जाता है, फिर उसे साहिल की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। बियर डार सिस्टम को कुतबी रीछ और दूसरे जानवरों के माबैन फर्क मालूम करने का अमल सिखाया जा रहा है, ताकि इंसानों को इनके हमलों से महफूज बनाया जा सके। आर्कटिक में बर्फ बनने की रफ्तार बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से सुस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से कुतबी रीछ का कयाम साहिली इलाकों पर मामूल से ज्यादा हो चुका है। साइंसदानों का ख्याल है कि सन 2021 तक आर्कटिक से कुतबी रीछ की नस्ल
गायब हो जाने का अंदेशा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी शिद्दत के साथ जारी है और हर गुजरते दिन के साथ मुतासरा मरीजों की तादाद में 6 लाख से ज्यादा का इजाफा देखने को आ रहा है, जबकि 2 दवासाज कंपनियों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार करदा वैक्सीन के 90% नताइज पॉजिटिव हैं। आइए जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना की वबा की दूसरी लहर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इस आलमी वबा से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। रवा हफ्ते 2 दवासाज कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार करदा वैक्सीन के 90% नताइज मुस्बत आ गए हैं और इन्हें वैक्सीन को मजीद मौसर साबित करने पर इस्तेमाल की इजाजत मिलने के अहकामात रोशन हो गए हैं। बायोएनटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव और शरीक बानी उगोर साहिन का कहना है कि दोनों कंपनियों के इश्तराक से बनने वाली कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुझे उम्मीद है ये 1 साल तक मौसर साबित रहेगी, लेकिन इसकी मौसर रहने की मुद्दत के हवाले से अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता और सेहतयाब होने वाले मरीजों पर मजीद तहकीक जारी है। उन्होंने कहा इस वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने और जखीरा करने के लिए -70 डिग्री दर्जा हरारत की जरूरत होगी। इंसानियत और साइंस के लिए बड़ा दिन है। इस वैक्सीन को तजर्बाती सतह पर 6 मुमालिक में 43,500 लोगों को लगाया गया और इस बारे में अब तक कोई खदशा या शिकायत मौसूल नहीं हुई। ट्रायल में ये वैक्सीन 90% मौसर है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अडहैनम का कहना है कि दुनिया कोरोना से लड़ते हुए थक गई, लेकिन वायरस नहीं थका। उन्होंने कहा कोरोना कमजोर को बीमार करता है और उन्हें भी जो इसे नजरअंदाज करते हैं। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 53 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 37 मिलियन से ज्यादा लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि इस आलमी वबा ने अब तक 13 लाख से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 1.5 करोड़ है, जिनमें से 1 लाख के करीब कोरोना से मुतासरा मरीजों की हालत तशवीशनाक भी है। दुनिया भर में यौमिया अमवात की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है और मुतासरा लोगों की तादाद में यौमिया 6 लाख से जायद का इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, जिनमें से 67 लाख से जायद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में 19,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरे में है। यहाँ 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 88 लाख है, जिनमें 81 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं और 1,30,000 के लगभग मरीजों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। यहाँ 9,000 के करीब मरीजों की तादाद तशवीशनाक हालत में है और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 50 लाख हो चुकी है, जिनमें से 32 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं और 1,65,000 के करीब लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। ब्राजील में 8,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरे में है और यहाँ 2 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 19 लाख से बढ़ गई है और 43,000 के लगभग मरीज लुकमाए अजल हो चुके हैं। फ्रांस में 5,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। रूस मरीजों की तादाद के हवाले से 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 19 लाख के लगभग है, जिनसे 32,000 से ज्यादा मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ 2,000 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में है और 7 करोड़ के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। जनूबी अफ्रीका की एक कंपनी ने फिजा में आलूदगी का सबब बनने वाली कार्बन को काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल से अलमास में तब्दील कर दिया है। इस कंपनी का दावा है कि 21वीं सदी में अलमास बनाने का ये तरीका एक सनत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में फैली सनअतों के सबब फिजा में आलूदगी का इजाफा हो रहा है और माहौल कार्बन ज़दा हो चुका है। स्काई माइनिंग कंपनी बनाने वाले डेली वाइस का कहना है कि हमारी कंपनी काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल से कार्बन को माहौल से जज़ब करके उसे हीरे की शक्ल में बदल रही है और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनने वाले हीरों को आलमी जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से तस्दीक होने का सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुकी है। आलमी खबर रसा इदारे से बातचीत करते हुए इस कंपनी के बानी डेली वाइस का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 21वीं सदी में ये सनत बहुत तरक्की करेगी, क्योंकि फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की वाफिर मिकदार मौजूद है, जिससे दुनिया छुटकारा चाहती है। हम इस कार्बन के जर्रात को अलमास में तब्दील कर रहे हैं ताकि फिजाई आलूदगी से महफूज रहा जा सके
اور ہیرے کی تلاش کے لیے ہونے والی زمینی کھدائی اور اس کے ماحول پر ہونے والے اثرات سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اسکائی مائننگ کمپنی کا کہنا ہے کہ 5 سال کی تحقیق کے بعد ہم نے ایسا سسٹم تیار کیا ہے جسے ہوا اور شمسی توانائی سے چلایا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس سے کاربن اور آکسیجن کو علیحدہ کرتا ہے، جسے بعد میں ایک پلازما سے گزارا جاتا ہے جو کاربن کے ذرات کو ہیرے کی کانی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس عمل کے لیے کسی اضافی پریشر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وائس کا کہنا ہے کہ اس سارے عمل میں کہیں کاربن استعمال نہیں ہوتی، بلکہ قابل تجدید توانائی، بارش کا پانی اس عمل کے ضروری اجزاء ہیں جس سے فضا بھی صاف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ ممکن ہے ہم کسی ناکارہ اور نقصان دہ چیز سے کچھ بہتر حاصل کر سکیں۔ اس عمل سے یہ ممکن ہے کہ کاربن کے ذرات کو ہیرے کی شکل میں ڈھال کر زہریلی گیسز کے اخراج شرح میں کمی کی جا سکتی ہے۔ وائس کا کہنا ہے کہ 1 کیرات ہیرے میں کاربن کی بہت کم مقدار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، فضائی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے جیو انجینئرنگ کی سائنس استعمال ہوتی ہے۔ ہماری کمپنی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم زمین کے ماحول کو تبدیل نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف مشینوں کی مدد سے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر رہے ہیں، اور اس عمل کے لیے استعمال ہونے والی مشینیں کاربن کا اخراج نہیں کر رہی، بلکہ اسے فضا سے جذب کر کے اسے الماس میں بدل رہی ہیں، جبکہ دوسری صنعتوں میں لگی مشینیں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب ہیں اور ماحول میں کاربن کی مقدار بھی بڑھا رہی ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ ڈفرینٹ اور کچھ انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔